دینے والے واقعات کا ذکر ہے اس خط، اور ایسے خطرناک اور ایسے دل ہلا دینے والے واقعات کا ذکر ہے اس خط کے اندر کہ آپ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسے آج کے دور میں جو آدمی مسلمان بھی ہو اور قرآن شریف کو سمجھتا بھی ہو، اور اس قسم کے واقعات کہ آپ نے دباؤ ڈالنا شروع کیا جوڈیشری کے اوپر اور بھول گئے کہ آپ نے خود ایک حلف اٹھایا ہوا ہے، اور وہ حلف کیا ہے؟ حلف یہ ہے، ہر آدمی جو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کا کہ سب سروینٹ ہے، ہر ادارہ، ہر شخص کتنا اہم ہو، کتنے بڑے عہدے پہ ہو یا کتنے چھوٹی پوزیشن میں ہو، اور تمام جو بڑی منصب کے اوپر آتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر حلف لیتے ہیں، ان سے حلف اٹھایا جاتا ہے۔ اور میں یہاں پہ اس کو کنفائن کروں گا کہ وہ حلف جو پاکستان کی مسلح افواج، جس میں جرنیل بھی شامل ہیں اور کمیشن آفیسر بھی شامل ہیں، وہ حلف کیا ہے؟ وہ حلف ہے کہ I will uphold the Constitution of Pakistan, I shall preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan, and I shall not indulge myself in political activities۔ اس حلف کے اٹھانے کے بعد آئین کے اندر، آئین کے تحت آپ کس کی اجازت سے ان جج صاحبان کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں کہ جو جب انصاف کی کرسی میں بیٹھتا ہے جج تو کہتے ہیں کہ وہ گاڈلی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے، آپ حلف لے کر ایک ایسے شخص کو گاڈلی ڈیوٹی پرفارم کرنے سے روکنا چاہتے ہیں جو اس کے منصب کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ اتنا گھناؤنا ہے، اور کیا کیا ان میں لکھا آپ نے دیکھا کہ ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، جج صاحبان کو بلیک میل کرنے کے لیے، جس گھر میں وہ رہائش پذیر ہیں جج صاحبان، ان کے بیڈ روم میں، ان کے باتھ روم میں، ان کے گھر کے اندر جگہ جگہ انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، اور ان کی تصاویر جو ہیں، ان کی ویڈیوز جو ہیں وہاں سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اس سے گھناؤنا، اس سے اخلاق سے گرا ہوا واقعہ سوچا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے کی بات، یہ رپورٹڈ واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مستقل بہت سی کتابوں میں یہ رپورٹ ہوا۔ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ گھر کی چار دیواری کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو ان کو لگا کہ گھر کے اندر صحن میں کوئی ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب صدر، قابل صد احترام اراکین بار، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط سپریم جوڈیشل کونسل کو جو لکھا گیا ہے وہ ایک چارج شیٹ ہے وفاقی حکومت اور اس کے ذیلی اداروں یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف کہ کس طرح وہ جوڈیشل معاملات میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چارج شیٹ میں یہ کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے گھروں میں خفیہ کیمرے لگا کر فلمیں ریکارڈ کرتی ہے، ویڈیو بناتی ہے، ہماری سبارڈینیٹ جوڈیشری کے ججز کے گھروں میں من پسند فیصلے لینے کے لیے کریکر چھوڑتے ہیں، اور پھر ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے قریبی رشتہ داروں کو اغوا کر کے ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، ان سے بیان لیے جاتے ہیں۔ اور جب یہ تمام باتیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لائی جاتی ہیں تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ پھر یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نوٹس میں لایا جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں میری بات ہو گئی ہے، آپ نہیں کریں گے۔ پھر آپ موجودہ چیف جسٹس جو سینئر پیونی جج تھے ان کے نوٹس میں لائی جاتی ہے، وہ بھی خاموش رہتے ہیں۔ اور آج ہم یہ خط لکھ کر یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے ہمارے کولیگ جسٹس صدیقی کو برطرف کیا گیا تھا اس بنا پر کہ اس نے انٹیلیجنس کے حوالے سے، ان کی مداخلت کے حوالے سے راولپنڈی بار میں تقریر کی تھی، اب اس کو آپ نے بحال کر دیا ہے، لیکن آپ کا فیصلہ ادھورا ہے۔
جو ایجنسیز انٹرفیئرنس کرتی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے. یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے. دوسری بات کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے نوٹس میں اس لیے لا رہے ہیں کہ پاکستان بھر کے ججز کا جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، تاکہ آج اگر اسلام آباد کے 6 ججز، 8 میں سے 6 ججز یہ آپ کو شکایت کر رہے ہیں، تو یقیناً باقی ہائی کورٹ کے ججز اور سپیریئر کے ججز کے بھی بہت شکایات ہوں گی جو شاید ابھی ان کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، شاید جاگ جائیں. ان میں ہماری لاہور ہائی کورٹ بھی ہے. اس میں بہت انٹرفیئرنس ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں جو سیاسی قیدی تھے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا. جب ہم کہتے تھے کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے، ججز انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اگر کوئی جج انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتا ہے تو چیف جسٹس اس کو ملتان بھاولپور بھیج دیتا ہے، تو ہماری نہیں مانی جاتی تھی. لیکن آج یہ ججز بول اٹھے ہیں. میرے دوستوں، وقت کم ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ ججز کی حمایت کے لیے آج وکلاء نہ نکلے تو پھر شاید ججز اس طرح کی جرت بھی نہیں کریں گے. ہمیں آج ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے، ان کے مطالبات کی تائید کرنی ہے. سب سے پہلے تو میں ان کو جرت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کم از کم میدان میں تو آئے. ہائی کورٹ تو ابھی بھی ایسے ہی پڑی ہے. لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. پشاور ہائی کورٹ میں کبھی کبھی پھر بھی جرت مندانہ فیصلے ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد بار، اسلام آباد بار کونسل اور ملک بھر کی بار ایسوسیشنز اور بار کونسل نے جو ان ججز کی جرت کو سراہا ہے اور ان واقعات میں جو مداخلت کی جاتی ہے انتظامیہ کی طرف سے، اس پہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ہم ان کے مطالبات کی تائید کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آج بھی بھرپور طریقے سے یہ قرارداد پاس کی جائے کہ ججز نے جو یہ شکایات کی ہیں ان پر ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے اور جوڈیشل کنونشن بھی بنایا جائے. بہت شکریہ، بہت مہربانی.